لا الہ الا اللہ لا الہ۔ دیکھیے، جہاں تک ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے فوری طور پہ اس کے اندر جو ظلم اور بربریت فلسطینی شہریوں پہ کی جا رہی ہے، اس کا تو کوئی دنیا میں جواز پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ان کے پتھر کے اوپر مارنے پر جو وہاں سے گولیاں اور راکٹ برسائے جاتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا یہ دلیل دیتا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو نہ بچائیں، وہ پتھر مار رہے تھے ہمیں۔ آج بھی جو رمضان میں واقعہ شروع ہوئے، یہ شروعات کس نے کی تھی؟ اس میں بہت سے ممالک کی منافقت ہے، اس میں بہت سے ممالک کی پتہ نہیں کس خوف اور ڈر سے وہ بیٹھے ہیں کہ بولنا تو کم سے کم چاہیے، اور 60 مسلمان ممالک کو مل کے بولنا چاہیے، اور مل کے کچھ سوچنا چاہیے، اور مل کے کچھ کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کیس کی بات ہے، جس کیس کے اندر جو پچھلے اتنے سالوں سے طے ہو گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، وہ 50 سال سے طے ہوا ہے کہ حدود کیا ہوں گی ان ملکوں کی، وہ بھی کوئی نہیں مان رہا۔ تو اس ریزولوشن کے تحت ان کم سے کم مسلمان ممالک کو یو این سے ریزائن کر دینا چاہیے کہ اگر یہاں انصاف کسی کو بھی نہیں مل سکتا، اور 60 50 سال تک نہیں ملتا، نہ کشمیریوں کو ملا ہے، تو پھر یو این کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد پورا کریں، اس کا اصرار کریں کہ اس قانون کو اور انصاف کو نافذ کریں، خاموشی سے نہ بیٹھیں۔ اور افراد کیا کر سکتے ہیں؟ تو مجھے کسی نے کل ہی ٹیلی فون پہ کہا کہ جی ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ بھی سنی نہیں جاتی۔ میں نے کہا جی اس کو آپ چھوڑیں، سنی تو وہ جاتی ہے، لیکن کیا آپ نے اس طرح سے دعا مانگی ہے جیسے وہ راکٹ آپ کے گھر پہ گر رہا ہو؟ کیا آپ نے اس طرح سے ہم نے دعائیں مانگی ہیں جیسے کہ ہماری اولاد کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہوں؟ جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے گا نا، اس دن دعاؤں میں آپ اثر بھی دیکھیے گا۔ صلاح الدین ایوبی کے کو نہ پکاریے، اور نہ عمر بن خطاب کا پکاریے، اور نہ کسی اور کا انتظار کریں، یہ انتظار نہ کریں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرتا ہو۔ یہ مستقبل میں کسی کا انتظار نہ کریں، جب جس نے آنا ہے، اللہ نے جس کو بھیجنا ہے وہ بھیجے گا۔ وہ آپ کے تو کہنے پہ تو نہیں آئیں گے، وہ اپنی مقررہ وقت پہ جو بھی آئے گی، جو بھی تقدیر میں ہے، آپ کے جو تدبیر میں ہے اس کے اوپر سوچئے، اور اب سوچ لیا ہے تو کچھ کیجئے۔ اپنے پورے دنیا کے مسلمانوں کو، اپنے ممالک میں اپنے جو بھی حکومتیں ہیں، ان سے یہ مطالبہ کریں جس طرح اور مطالبے کرتے ہیں آپ۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ملک کے اندر کوئی موبائل اور انٹرنیٹ کے ریٹ بڑھائے گئے تو پورا ملک سڑکوں پہ آ گیا کہ اب ہم وائی فائی اور موبائل کیسے استعمال کریں گے، بہت مہنگا ہو جائے گا۔ اور اس موبائل شعبے کے وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کام کے لیے نہیں باہر نکل سکتے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، باہر نکلنے سے مراد اپنے ہی ملک کے، اپنے ہی شہر کے سڑکوں کو خراب کرنا، اپنا ہی امن و امان خراب کر دینا نہیں ہے، بلکہ ایک اس طرح کا باوقار احتجاج ہے جو یہ دکھائے کہ ہم دل اور جان، عقل و دماغ سب کے ساتھ اس پہ کھڑے ہیں اور نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ چیز ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا، جس دن آپ اس دل سے دعا مانگیں گے اور اس دل سے سوچیں گے کہ وہ ہمارے گھر ہیں جن میں برسائے جا رہے ہیں، وہ میرے بھائی کا مکان ہے، اس دن یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ إلا الله ما لنا رب سواه